کچھ حلقوں کے خیال میں ہمارا موجودہ نظام ڈول رہا ہے۔ یقیناً یہ صورتحال بہت سے لوگوں کے لیے تباہ کن ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ بظاہر نظر آنے والی اس کشمکش اور تصادم میں عوام اور پاکستان کے لیے خوشخبریاں اور بہتر مستقبل کی نوید پوشیدہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے اصلاح کا سفر شروع کر دیا ہے۔ اب ہم دائرے کے اندر سفر کرنے کے بجائے احتساب اور اصلاح کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہر طرف یہ احساس اجاگر ہوا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ بلا شبہ یہ سفر ان حلقوں اور لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہے جو موجودہ نظام میں برسوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ سفر پاکستان کو اس کی صحیح منزل پر گامزن کرنے تک جاری رہنا چاہیے۔ 70 سال تک ہم شخصیات کو پوچھتے رہے اور وہ عوام کو جھوٹے خواب بیچتے رہے۔ کسی فرد واحد یا گروہ کی انا یا مفاد خاطر میں لائے بغیر فیصلہ سازوں کو لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے حاصل کیے گئے اس وطن کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے۔ ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، لیکن پاکستان نے انشاءاللہ تا قیامت رہنا ہے۔ ملکی مفاد تمام شخصیات سے بلند ہے۔ عوام کو پہلی بار یہ احساس ہونے لگا کہ طاقتور افراد بھی قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں، چاہے ان کا تعلق بیوروکریسی سے ہو یا سیاست سے، فوج سے ہو یا کاروبار سے۔ عدلیہ سے وابستہ ارکان بھی جواب دہ ہیں۔ خوش آئند بات یہ بھی کہ سارے عمل کے پیچھے کسی بھی قوت کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں، جو ماضی میں اکثر ہوتا رہا۔ شاید اصلاح کے عمل میں وقتی طور پر حالات کو قابو میں رکھنے اور متاثرین کی طرف سے مزاحمت کے پیش نظر آئین میں رہتے ہوئے کچھ اقدامات کرنا ضروری ہوں، جس سے بظاہر جمہوریت کے دعوے داروں کو مرور اٹھے، لیکن ملکی مفاد میں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ وہ وقت قریب ہے جب تمام شعبوں کے محب وطن ماہرین کو یکجا ہو کر عوام کی امنگوں اور ملک کے مفاد میں 73 کے آئین میں کی گئی تمام ترامیم کا از سرنو جائزہ لے کر مستقبل کے لیے تجاویز بحث کے لیے قوم کے باشعور طبقوں کے سامنے رکھنا ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں 73 کے آئین و دستور میں ترامیم لا کر ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہوگا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس پر بھی کام شروع ہو چکا۔ اس وقت پاکستان کو دنیا میں سفارتی سطح پر تنہائی، معیشت کی زبونحالی، انسانی بنیادی حقوق کی عدم فراہمی اور معاشرتی و اخلاقی گراوٹ جیسے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ موجودہ سیاسی و آئینی نظام میں سکت ہی نہیں کہ ان کا سامنا کر سکے اور وطن عزیز سی پیک جیسے تاریخی موقع سے فائدہ اٹھا سکے۔ تمام اداروں کو ارتقاء یعنی ایولیوشن کے عمل سے گزار کر ہی موجودہ چیلنجز کا سامنا کرنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ سیاسی و مذہبی جماعتوں کو حقائق کا ادراک کرنا بھی ضروری ہے۔ سیاسی جماعتوں کے ہاں غریب اور متوسط طبقے کے اہل اور دیانتدار افراد کو کلیدی عہدے دینے کی روایت کیوں موجود نہیں؟ کسی تنظیم میں جگہ بنانا اور انتخابات میں حصہ لینا کروڑوں روپے کا کاروبار کیوں بن چکا؟ دینی جماعتیں عوام کی اخلاقی تربیت اور نوجوانوں کے ابہام اور سوالات کے جواب دے کر ان کی تشفی کرنے کی بجائے کن مسائل میں الجھی ہوئی ہیں؟ ساحر لدھیانوی کی یہ نظم موجودہ حالات پر بخوبی روشنی ڈالتی اور ہمیں نوید نو دیتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ صبح کبھی تو آئے گی ان کالی صدیوں کے سر سے، جب رات کا آنچل ڈھلکے گا، جب دکھ کے بادل پگھلیں گے، جب سکھ کا ساگر چھلکے گا، جب عنبر جھوم کے ناچے گا، جب دھرتی نغمے گائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ جس صبح کی خاطر جگ جگ سے ہم سب مر مر کر جیتے ہیں، جس صبح کے امرت کی دھن میں ہم زہر کے پیالے پیتے ہیں، ان بھوکی پیاسی روحوں پر ایک دن تو کرم فرمائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ مانا کہ ابھی تیرے میرے ارمانوں کی قیمت کچھ بھی نہیں، مٹی کا بھی ہے کچھ مول مگر انسانوں کی قیمت کچھ بھی نہیں۔ انسانوں کی عزت جب جھوٹے سکوں میں نہ تولی جائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ دولت کے لیے جب عورت کی عصمت کو نہ بیچا جائے گا، چاہت کو نہ کچلا جائے گا، غیرت کو نہ بیچا جائے گا،
اپنے کالے کرتوتوں پر جب یہ دنیا شرمائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ بیتیں گے کبھی تو دن آخر، یہ بھوک کے اور بیکاری کے، ٹوٹیں گے کبھی تو بت آخر، دولت کی اجارہ داری کے۔ جب ایک انوکھی دنیا کی بنیاد اٹھائی جائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ مجبور بڑھاپا جب سونی راہوں کی دھول نہ پھانکے گا، معصوم لڑکپن جب گندی گلیوں میں بھیک نہ مانگے گا، حق مانگنے والوں کو جس دن سولی نہ دکھائی جائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ فاقوں کی چتاؤں پر جس دن انسان نہ جلائے جائیں گے، سینوں کے دہکتے دوزخ میں ارمان نہ جلائے جائیں گے۔ یہ نرک سے بھی گندی دنیا جب سورگ بنائی جائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ وہ صبح ہم ہی سے آئے گی، جب دھرتی کروٹ بدلے گی، جب قید سے قیدی چھوٹیں گے، جب پاک گھروندے پھوٹیں گے، جب ظلم کے بندھن ٹوٹیں گے، اس صبح کو ہم ہی لائیں گے۔ وہ صبح ہم ہی سے آئے گی، وہ صبح ہم ہی سے آئے گی۔ منحوس سماجی ڈھانچوں میں جب ظلم نہ پالے جائیں گے، جب ہاتھ نہ کاٹے جائیں گے، جب سر نہ اچھالے جائیں گے، جیلوں کے بنا جب دنیا کی سرکار چلائی جائے گی، وہ صبح ہم ہی سے آئے گی۔ سنسار کے سارے محنت کش کھیتوں سے ملوں سے نکلیں گے، بے گھر بے در بے بس انسان تاریک بلوں سے نکلیں گے۔ دنیا امن اور خوشحالی کے پھولوں سے سجائی جائے گی، وہ صبح ہم ہی سے آئے گی۔ ہاں، وہ صبح ہم ہی سے آئے گی۔